خیال آ گیا. لہذا صحابہ کے درمیان سے ملاقہ اٹھتی ہے، مدینہ شہر کو چھوڑ کر سنسان بیابان جنگل میں چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے. عزیزان گرامی، ایک دن ہو گیا مدینے کے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، 2 دن ہو گیا مدینے کے چرند پرند اور جانوروں نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن ہو گیا. عزیزان گرامی، تلاش کرتے کرتے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے دور سرحد کو چھوڑ کر جنگل بیابان کی طرف جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا موجود ہے. لہذا اس چرواہے کے پاس جاتے ہیں، بکری چرانے والا موجود ہے، اس کے پاس جاتے ہیں. کہتے ہیں کیا تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ چرواہا کہتا ہے تمہارا نبی کون ہے؟ ہم تو جانتے نہیں، دیکھا نہیں. ہاں لیکن ایک بات ہے، 3 دن سے یہ بازو باغیچہ ہے، باغ ہے، رونے کی آواز آتی ہے. 3 دن سے وہ رونے کی آواز کو سن کر میری بکریاں چارہ کھانا بند کر دی ہے، پانی پینا بند کر دی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہو سکتی ہے. لہذا اس باغ کی طرف جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ چاروں طرف سے ہماری زبان میں کمپاؤنڈ گھرا ہوا ہے. اور پرانے زمانے، راج کے زمانے میں باغوں میں پانی دینے کے لیے جو تیاری کی جاتی ہے، کمپاؤنڈ کے سائڈ میں جو ہول کیا جاتا ہے کتا اتنا ہول بنا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہول کے اس سوراخ کے اندر سے باغ کے اندر جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ میرے آقا کے ریشے مبارک، داڑھی مبارک بھیگ چکی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کرتے ہیں اللہ کے حبیب آپ اپنے سجدے سے سر کو اٹھائیے، مدینہ شہر میں تشریف لائیے. مدینہ کے بچوں نے کھانا بند کر دیا ہے، مدینہ کے مرد عورتوں نے کھانا بند کر دیا ہے. اللہ کے حبیب مدینہ کے جانوروں نے بھی کھانا پینا بند کر دیا ہے. اللہ کے حبیب آپ سجدے سے سر کو اٹھائیے. عزیزان گرامی، میرے آقا کے لبھائے مبارک پر ایک ہی جملے جاری ہے، یا رب حبلت، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی. اے مالک و مولا، میری گنہگار امتی کو میرے حوالے کر دے، میری گنہگار امتی کی تم بخشش فرما دے. اللہ میرے آقا عمر پاک کی آواز کو بھی سن کر نہیں اٹھے. حضرت مولا علی آتے ہیں، مولا علی عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب مدینہ کے لوگ آپ کے دیدار کے لیے ترس رہے ہیں. مدینہ کے مرد اور عورتیں، بچے، خواتین، چرند پرند جانور سب بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں. آپ جب تک مدینہ شہر میں تشریف نہیں لائیں گے، مدینہ کی کوئی بھی چیز کھانے پینے والی مخلوق کھانے پینے والے نہیں ہے. اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر کو رکھے ہوئے ہیں. عمر پاک حضرت مولا علی کی بات پہ بھی جواب نہیں دیتے ہیں، اپنے لمحے مبارک پر ایک ہی صدا جاری کیے ہوئے ہیں، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی. مالک مولا میرے گنہگار امتی کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری گنہگار امتی کی تم بخشش فرما دے. آخر کار حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، اے داماد مصطفیٰ آپ ایک کام کیجیے، اپنی بیوی رسول کی بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کو لے کے آ جائیے. ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کی بات کو مان جائے. حضرت مولا علی داماد مصطفیٰ شیر خدا حیدر کرار آتے ہیں، اپنے زوجہ محترمہ خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لیتے ہیں، ساتھ میں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے آقا حضور کو دیکھتی ہے، ساری کائنات رحمت للعالمین کو دیکھتی ہے کہ میرا آقا حضور بغیر کھائے پیے 3 دن تک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے ہیں، اپنی گنہگار امتی کے بخشش طلب کر رہے ہیں. آپ مصطفیٰ کی زبانوں پہ یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی. عزیزان گرامی، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے آقا حضور مدینہ کے مردوں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے، آقا حضور مدینہ کے بچوں اور بچیوں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے، آقا حضور مدینہ کی عورتوں نے بھی کھانا پینا بند کر دیا ہے. اللہ کے حبیب مدینہ کے جانوروں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے. آپ سجدے کے سر کو اٹھائیے، مدینہ شہر میں تشریف لے کے آئیے. عزیزان گرامی، 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صدائیں لگا رہی ہے، ابتدائیں کر رہی ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اثر پر ایک ہی جملے جاری ہے، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی، اے اللہ میرے گنہگار امتی کو میرے حوالے کر دے، میرے گنہگار امتی کی بخشش فرما دے۔ آخر میں حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، ابا حضور آخری مرتبہ عرض کر رہے ہیں، اگر آپ سجدے سے سر کو نہیں اٹھائیں گے تو فاطمہ ابھی کی ابھی اپنی چادر تطہیر کو اٹھائے گی۔ اگر فاطمہ اپنی چادر تطہیر کو اٹھائی تو قیامت اللہ ابھی قائم کر دے گا۔ اتنا کہنا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ قسم خدا کی اگر تو چادر تطہیر کا واسطہ نہ دیتی تو جب تک میں اپنی پورے گنہگار امتی کو بخشوا نہ لیتا محمد سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔